بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انبیاء اکرام کے سچے واقعات اور معجزات آپ کو اس چینل پر بر وقت ملتے رہیں۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی نہ ماں ہے نہ باپ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے بنایا۔ چنانچہ روایت ہے کہ جب خداوند قدوس عز و جل نے آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے مٹھی مٹی کی لائیں۔ حکم خداوندی کے مطابق حضرت اسرائیل علیہ السلام آسمان سے اتر کر زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی تو پوری روئے زمین کی اوپری پرت چھلکے کی مانند اتر کر آپ کی مٹھی میں آ گئی، جس میں 60 رنگوں اور مختلف کیفیتوں والی مٹیاں تھیں، یعنی سفید و سیاہ اور سرخ و زرد رنگوں والی، اور نرم و سخت، شیریں و تلخ، نمکین اور پھیکی کیفیتوں والی مٹی شامل تھی۔ پھر اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندنے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ ایک مدت کے بعد یہ چپکنے والی مٹی بن گئی۔ پھر ایک مدت تک یہ گوندی گئی تو یہ کیچڑ کی طرح بودار گارا بن گئی۔ پھر یہ خشک ہو کر کھنکھناتی اور بجھتی ہوئی مٹی بن گئی۔ پھر اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا، جس کو دیکھ دیکھ کر فرشتوں کی جماعت تعجب کرتی تھی، کیونکہ فرشتوں نے ایسی شکل و صورت کی کوئی مخلوق کبھی دیکھی ہی نہیں تھی۔ پھر اللہ پاک نے اس پتلے میں روح کو داخل کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ روح داخل ہو کر جب آپ کے نتھوں میں پہنچی تو آپ کو چھینک آئی، اور جب روح زبان تک پہنچی تو آپ نے الحمدللہ پڑھا۔ اللہ پاک نے فرمایا یرحمک اللہ، یعنی اللہ تم پر رحم فرمائے۔ اے ابو محمد آدم، میں نے تم کو اپنی حمد کے لیے بنایا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ پورے بدن میں روح پہنچ گئی اور آپ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ناظرین، ترمذی اور ابو داؤد میں یہ حدیث ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا جس مٹی سے بنایا گیا، چونکہ وہ مختلف رنگوں اور مختلف کیفیتوں کی مٹیوں کا مجموعہ تھی، اس لیے آپ کی اولاد یعنی انسانوں میں مختلف رنگوں اور قسم قسم کے مزاجوں والے لوگ ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت ابو محمد یا ابو البشر اور آپ کا لقب خلیفۃ اللہ ہے۔ آپ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ ناظرین، آپ نے 960 برس کی عمر پائی اور بوقت وفات آپ کی اولاد کی تعداد 1,00,000 ہو چکی تھی، جنہوں نے طرح طرح کی صنعتوں اور عمارتوں سے زمین کو آباد کیا۔ قرآن مجید میں بار بار اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو خداوند قدوس نے بہشت میں رہنے کا حکم دیا تو آپ جنت میں تنہائی کی وجہ سے کچھ ملول ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نیند کا غلبہ فرمایا اور آپ گہری نیند سو گئے، تو نیند کی ہی حالت میں آپ کی بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرما دیا۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک نہایت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل عورت آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ تم کون ہو اور کس لیے یہاں آئی؟ تو حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا کہ میں آپ کی بیوی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ آپ کو مجھ سے انس اور سکون قلب حاصل ہو، تو مجھے آپ سے تسکین ملے، ہم دونوں ایک دوسرے سے مل کر خوش رہیں اور پیار و محبت کے ساتھ زندگی بسر کریں، اور خداوند قدوس کی نعمتوں کا
شکر ادا کرتے رہیں۔ حضرت آدم و حوا علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ مضامین قرآن مجید کے ان عجائبات میں سے ہے جن کے دامن میں بڑی بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کے گہرے ابدار کے انبار پوشیدہ ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ قرآن کے اس فرمان سے یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ خالق عالم نے انسان کو 4 طریقوں سے پیدا فرمایا۔ اول یہ کہ مرد و عورت دونوں کے ملاپ سے، جیسا کہ عام طور پر انسانوں کی پیدائش ہوتی ہے، تنہا مرد سے ایک انسان پیدا ہو، وہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا۔ تنہا ایک عورت سے ایک انسان پیدا ہو، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جو کہ پاک دامن کنواری بی بی مریم علیہ السلام کے شکن سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ بغیر مرد و عورت کے بھی ایک انسان کو خداوند قدوس نے پیدا فرما دیا، اور وہ انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے بنا دیا۔ تخلیق انسان 4 طریقوں سے ان واقعات سے مندرجہ ذیل اسباب کی طرف رہنمائی ہوتی ہے۔ خدائے قدوس ایسا قادر و قیوم اور خالق ہے کہ انسان کو کسی خاص ایک ہی طریقے سے پیدا فرمانے کا پابند نہیں، بلکہ وہ ایسی عظیم قدرت والا ہے کہ وہ جس طرح چاہے انسان کو پیدا فرما دے۔ چنانچہ مذکورہ بالا 4 طریقوں سے اس نے انسان کو پیدا فرما دیا، جو اس کی قدرت و حکمت اور اس کی عظیم الشان خلاقیت کا نشان اعظم ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، مرد نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ ممکن تھا کہ کوئی مرد یہ خیال کرتا کہ اگر ہم مرد کی جماعت نہ ہوتی تو تنہا عورت سے کوئی انسان پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی طرح ممکن تھا کہ عورتوں کو بھی یہ گمان ہوتا کہ اگر ہم عورتیں نہ ہوتیں تو تنہا مردوں سے کوئی انسان پیدا نہ ہوتا۔ اسی طرح ممکن تھا کہ عورت اور مرد دونوں مل کر یہ ناز کرتے کہ اگر ہم مردوں اور عورتوں کا وجود نہ ہوتا تو کوئی انسان پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے 4 طریقوں سے انسان کو پیدا فرما کر عورتوں اور مردوں دونوں کا منہ بند کر دیا کہ دیکھ لو کہ ہم ایسے قادر و قیوم ہیں کہ حضرت حوا علیہ السلام کو تنہا مرد یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرما دیا۔ لہٰذا اے عورتوں، اگر تم یہ گمان رکھو کہ اگر عورتیں نہ ہوتی تو کوئی انسان پیدا نہ ہوتا، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تنہا عورت کے شکم سے بغیر مرد کے پیدا فرما کر مردوں کو بھی تنبیہ فرما دی کہ اے مردو، تم یہ ناز نہ کرو کہ اگر تم نہ ہوتے تو انسان کی پیدائش نہیں ہو سکتی تھی۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔